میں، مشکل ترین دور میں، مادیت کے دور میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، تکفیریت کے دور میں ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانیان ہیں بالخصوص جو ہر سال اپنی محنت مزدوری اپنی نیک اور پاک اور حلال کمائی سے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی یہ جو مجلس ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ آپ بھی میرے بزرگ دوست جوان بیٹے جو بھی جائز اور نیک خواہشات لے کے آیا ہے، اللہ سب کی جولیاں بھر کے دے۔ کوئی بے روزگار ہے، اللہ روزگار دے، کوئی بے اولاد ہے، اللہ اولاد دے، کوئی پریشان ہے، اللہ پریشانی دور کرے، کوئی مقروض ہے، اللہ قرض سے نجات دے۔ ذرا آمین کہہ کے ذرا ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ آج کل میں ہر ایک لیکچر سے پہلے، خطاب سے پہلے، گفتگو سے پہلے، موضوع سے پہلے ایک میسج دیا کرتا ہوں حالات حاضرہ میں۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کسی بھی طرح سے، کوئی اہل بیت اطہار کی عظمت، اس گھر کی افضلیت، اس گھر کی نفاست و طہارت پہ وہ بھونکنے کی ناکام کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے اس گھر کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ نوکر علمی جواب دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک سو کارڈ علامہ اور مفتی جس نے پچھلے سال سیدہ کائنات، وہ طاہرہ، وہ راکعہ، وہ جیدہ، وہ معصومہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات، وہ سیدہ کائنات فاطمہ بطول زہرا صلوات اللہ علیہ، ان کی ذات پہ اس نے حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے گجرانوالہ کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک 48 گھنٹے دلائل دے کے اس کو اس کے مقام پہ تن دیا تھا۔ آج کل بھی جو حالات حاضرہ پہ بات ہو رہی ہے، یہ میں ہر موضوع سے پہلے یہ 5-10 منٹ اپنے اوپر فرض کیے ہوئے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، میرے سر کا تاج ہے، اہل علم و دانش ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ یہ جو ہمارا ملک ہے، ملک پاکستان، اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، یعنی مختلف فقہ پہ عمل کرنے والے لوگ بستے ہیں۔ ایک طبقہ اس ملک میں بستا ہے جس کو آپ حنفی سکول آف تھاٹ کہتے ہیں، حنفی، بریلوی، رضوی۔ وہ رضوی امام علی رضا سے نہیں، وہ احمد رضا سے، رضوی، بریلوی، اہل سنت یا اطاری۔ وہ جب اذان پڑھتے ہیں تو اذان کے شروع میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی شیعہ بندہ جا کے ان کو نہیں روکتا کہ بھائی تم یہ اذان کے ساتھ کیوں پڑھتے ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنی فقہ میں آزاد ہے، اپنی فقہ کے مطابق وہ عبادت کر سکتے ہیں، ریاضت کر سکتے ہیں، اذان پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ان کو قرآن روکتا ہے، نہ حضور روکتے ہیں، نہ اہل بیت روکتے ہیں، نہ صحابہ روکتے ہیں، نہ پاکستان کا آئین روکتا ہے۔ وہ اپنی فقہ میں مکمل آزاد ہے، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی نہیں روکتا۔ ایک فقہ ایسی ہے جس کو مالکی سکول آف تھاٹ کہتے ہیں، امام مالک کے جو مقلد ہیں وہ ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو رفع دین کرتا ہے، شفافے یا حنابلہ، ان کو بھی کوئی نہیں روکتا، اپنی فقہ میں مکمل آزاد ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو آمین بالجہر کہتا ہے، اونچی آواز میں، بلند آواز میں، وہ بھی آزاد ہے، ان کو بھی کوئی نہیں روکتا۔ یہ نیکسٹ ماہ جو آ رہا ہے ربیع الاول، اس میں جتنے اہل سنت بریلوی یا رضوی لوگ ہیں وہ گلیاں بازار سجائیں گے، وہ میلاد النبی کے جلوس نکالیں گے،
وہ گنبد خضرا کی شبیہ بنا کے چوک میں رکھیں گے، وہ خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کے بازار میں رکھیں گے۔ کوئی ایک شیعہ بھائی کھڑا ہو کے مجھے بتائے یا کسی اور کے بارے میں بتائے کہ کسی شیعہ نے جا کے ڈی سی او کے آفس میں درخواست دی ہو، ایس ایچ او کے جا کے درخواست دی ہو میری گلی سے میلاد النبی کا جلوس نکلنا چاہتا ہے، میں نے نہیں نکلنے دینا؟ تو بولو یار، روکتا ہے کوئی؟ نہیں روکتا۔ اس کا مطلب مکمل آزاد ہے۔ جو لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے کہ یہ وہ ذو جناح نہیں ہے جس پہ مولا حسین سوار ہوئے تھے، ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ شبیہ اصل نہیں ہوتی، شبیہ کہتے اصل کی نقل، اصل کی کاپی کرنا، اسے کہتے شبیہ۔ اب میں ایک بات سمجھانے کے لیے آپ سے کرتا ہوں کہ جو گنبد خضرا کی شبیہ بنا کے چوک میں رکھی جاتی ہے وہ اصل ہے کہ نقل ہے؟ بولو یار۔ اب کوئی بندہ جا کے معاذ اللہ سما معاذ اللہ اس کی بے عزتی کر دے، گستاخی کر دے تو گناہ اصل والا ہی ہے نا۔ کوئی خانہ کعبہ کی شبیہ بنا دے، اس کی بے عزتی کر دے، حالانکہ ادھر نہ طواف ہو رہا ہے نہ ادھر حج ہو رہا ہے، جی وہ سب سے نہیں۔ شبیہ کہتے ہی کاپی کو ہے، اس کا مطلب جو اس کی بے عزتی کرے گا مولوی صاحب کہیں گے او بے وقوفا، یہ شبیہ ہے گنبد خضرا کی، اس کی گستاخی اتنا ہی جرم ہے جا کے جو اصل کی گستاخی کرے۔ یہ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ مفتی جی، مولوی جی، تو شبیہ بنائے تو تیرے لیے جائز ہے، شیعہ بنائے تو ناجائز کیوں ہے؟ تو گنبد خضرا کو جا کے جالیوں کو بھی چومے، شبیہ کو بھی چومے تو شرک نہ ہو۔ کوئی شبیہ حسین کو ادب سے چومے تو تو کہے کہ شرک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل سنت آزاد، دیوبند آزاد۔ ایک طبقہ ایسا ہے وہ سیرت النبی کانفرنس کرے گا، وہ میلاد ہی نہ کرے گا، سیرت النبی۔ ایک طبقہ ایسا ہے اس ملک میں وہ توحید سیمینار کرے گا۔ بلکہ یہ تو مسلمانوں کے مسالک ہے نا، اس ملک میں ہندو بھی آزاد ہے، اس ملک میں عیسائی بھی آزاد ہے، سکھ بھی آزاد ہے۔ سکھوں کے لیے دیکھیں نا ہم نے کیسی سہولتیں فراہم کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملک میں ہر مکتب فکر آزاد ہے۔ جو کہتا ہے میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں، کوئی اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ یہ قرآن کس کا کلام ہے جی؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ تو کیا کہتا ہے اللہ؟ لا اکراہ فی الدین۔ اللہ کہتا ہے خبردار، دین میں جبر نہیں۔ تم زبردستی ڈنڈے کے زور پہ اپنا مسلک، اپنا عقیدہ، اپنا ویژن دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتے۔ کسی کو چینج کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے تو پیار سے کرو، محبت سے کرو، اخلاق سے کرو۔ اب اخلاق کے نام کی چیز ہی کوئی نہیں پاس ہوتا تو موٹیویٹ کیسے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کہتا ہے زبردستی اپنا عقیدہ دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتے، ہر بندہ آزاد ہے۔ اللہ تو کہتا ہے لکم دینکم ولی دین۔ سونیا کہہ دے ان کو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ آزاد ہے۔ کوئی کہے نہیں بھائی میں حضور کی بڑی مانتا ہوں، حضور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میں حضور کی سنت کی بات کرتا ہوں۔ وہ حضور کی سنت کی بات کرنے والوں، حضور کی سیرت کی بات کرنے والوں، حضور کے اسوہ کی بات کرنے والوں، آؤ میں سنت رسول بتاؤں، آؤ میں سیرت رسول بتاؤں، آؤ میں اسوہ رسول بتاؤں۔ بخاری مسلم اہل سنت کی سیاست کی چوٹی کی پہلی دو کتابیں، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا نے عیسائیوں کو کہا، کن کو؟ وہ شیعہ کو نہیں، دیوبندیوں کو نہیں، اہل حدیث کو نہیں، عیسائیوں کو۔ عیسائیوں کو فرمایا میرے آقا نے یہ میری مسجد ہے، مسجد نبوی، تم اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق میری مسجد میں عبادت کرنے میں آزاد ہو۔
وہ خود کو سنت رسول کے دائی کہنے والوں، وہ تمہاری مسجد میں دوسرے مذہب کا کوئی مسلمان آ جائے، ہندو نہیں سکھ نہیں، وہ مسلمان ہی آ جائے، کہتے ہیں دوسرے مذہب کا ہے، مسجد کو اچھی طرح دھلائی کرو۔ اسے کہتے ہیں حضور کی سنت کو فالو کرتے، حضور کی سیرت کو فالو کرتے، حضور کی امت کو لخت لخت کرنے کی بات کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑوانے کی بات کرتے ہو، شیعہ سنی فسادات کی بات کرتے ہو۔ کہاں لکھا ہے؟ بتاؤ مجھے قرآن سے، بتاؤ مجھے حدیث سے کہ شیعہ کی نماز جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ مجھے قرآن سے بتاؤ، حضور کی سنت کی بتاؤ، مولوی کی نہیں میں نے ماننی۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن محبت کا درس دیتا ہے، حضور محبت کا درس دیتے ہیں، اہل بیت محبت کا درس دیتے ہیں، صحابہ کرام بھی محبت۔ اس کا مطلب یہ ہوا مفتی جی، علامہ جی، تم میٹنگ بلا کے، کانفرنسز بلا کے علی ولی اللہ کی اذان بعد میں رکھوانا، عزاداری حسین کے جلوس بعد میں رکھوانا، کہتے ہیں علی ولی اللہ کی اذان نہیں پڑھنے دیں گے، عزاداری حسین کے جلوس نہیں نکلنے دیں گے۔ مولوی تو کیا، تیری حیثیت کیا، تیری اوقات کیا، تیری بساط کیا، کیا پتی کا شوربہ تیرے باپ امیہ سے لے کے ضیاء تک، بڑے بڑے عمر آئے، بڑے بڑے جابر آئے، علی ولی اللہ کو روکنے والے، عزاداری حسین کو روکنے والے، وہ روکنے والے مر گئے، مٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ ہر چوک میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی لگتی تھی، آج بھی لگتی ہے، قیامت تک لگتی رہے گی۔ کوئی بندہ ذکر حسین کو توجہ میں رکھیں، کچھ لوگ ایسے تھے ان کو وجود حسین سے مسئلہ تھا، مولا حسین بادشاہ سرکار کے وجود سے تکلیف تھی، آج ان کی نسل ہے ان کو ذکر حسین سے بڑی تکلیف ہے۔ مفتی جی، جس اذان میں نیند کا ذکر آئے، جو نہ اللہ کا قرآن ہو نہ مصطفیٰ کا فرمان ہو، تو کہے عبادت ہے، تو اگر اذان میں قرآن کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق علی ولی اللہ کا ذکر آئے تو تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اب تجھے کسی نے سنا ہی نہیں، تیرا واسطہ حسینیوں سے بڑا ہے، حسینیوں سے بڑا ہے۔ حسینی وہ قوم ہے، یہ میثم کمار کو ماننے والے ہیں، یہ عمار ابن یاسر کے غلام ہیں، یہ حجر ابن عدی کے فالور ہیں۔ تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، ہم برقعے پہن کے بھاگنے والے نہیں، ہم نے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، بیٹیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، سینوں میں گولیاں کھا کر بھی ہم نے علی اور ولی اللہ نہیں چھوڑا۔ تو روکے گا ذکر حسین کو، تو روکے گا؟ اللہ کا ذکر مخلوق کا محتاج ہے، نہیں سمجھے؟ یہ جتنی بھی اللہ نے مخلوق تخلیق کی ہے، چاہے وہ انسان ہو، ملائکہ ہو، چرند پرند ہو، شجر حجر ہو، یہ ساری اللہ کی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہم انسان، ہم کو کس نے بنایا؟ بولو یار، اللہ نے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان ہوں گے اللہ کا ذکر ہوگا، فرشتے ہوں گے اللہ کا ذکر ہوگا، شجر و حجر ہوں گے اللہ کا ذکر ہوگا، چرند پرند ہوں گے اللہ کا ذکر ہوگا۔ اس کا مطلب مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے نا، وہ اللہ خود نہیں، اللہ کرتا۔ مفتی جی، جس کا مخلوق ذکر کرے نا، مخلوق اسے خدا کہتے ہیں، اور
جس کا مخلوق کا خدا ذکر کرے اسے حسین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت سے رکھے. پھر بادشاہ پنجن پاک بارہ امام 14 معصوم اپنی حفاظت سے رکھن. خدا تیرا عشق لے کے زمین سے فرش تاری سارے دی ساری جگیر ہے نبی دا سارے ویر علی دی سارے دی ساری پانچ مالا دی تا وزیر آپ سگی حسین ہے تا میں بیٹے علی مرتضیٰ دے ہن سرور کنان ہے کل ایمان نات کے قرآن نعرہ زندہ آواز توجہ ذرا میرے طرف رکھیے. اب وہ یزید پلید کی وکالت کر رہے ہیں, اس کو کلین چٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یار اتنی داڑیاں, رنگ برنگی پگڑیاں, جو آگے نام ٹائٹل لکھتے ہیں, وہ میں اس لیے نہیں بیان کرتا کہ وہ ہے نہیں, وہ ہے نہیں, وہ اس مسئلہ کو بدنام کرتے ہیں. لیکن میں کسی کو سنیت کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا, کسی کے باپ کی وراثت نہیں سنیت. وہ یزید پلید کو رضی اللہ شہزادہ امیر المومنین. میں آپ سے پڑھا لکھا مجمع ہے, ایک سوال کرتا ہوں, اگر کوئی بندہ سارا دن کتے کو نہلاتا رہے, کتا پاک ہو جائے, مختلف شیمپو لے آئے یا واشنگ پاؤڈر لے آئے, مہنگے سے مہنگا صابن لے آئے, رگڑ رگڑ کے مار مار کے سارا دن نہلاتا رہے, ہو جائے گا کتا پاک؟ نہیں نہ ہوگا. ہوگا کیا؟ وہ نہلانے والا ناپاک ہو جائے گا. مولوی جی, مفتی جی, تیرے کہنے سے یزید رضی اللہ نہیں ہوگا, ہاں اتنا ہوگا تو لعنت اللہ ہو جائے گا. جو اہل بیت کے دشمنوں کے قصیدے پڑھے, جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے, بے شک جبے کبے پہن لے, رنگ برنگے امامے پہن لے, جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے, وہ کل بھی ناصبی تھا, وہ آج بھی ناصبی ہے, وہ کل بھی خارجی تھا, وہ آج بھی خارجی ہے, وہ کل بھی یزیدی تھا, وہ آج بھی یزیدی ہے. ایسے لوگوں کا کوئی مسلک نہیں ہے, ان کو کسی مسلک کے ساتھ نہ جوڑا کرو. یہ دہشت گرد ہے, یہ پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. اسلام کے دو عظیم بازو ہیں جو شیعہ اور سنی, یہ ان کو لڑوانا چاہتے ہیں, ان کو دست و گریبان کرنا چاہتے ہیں. ان کو فیلنگ ہوتی ہے, وہ ریال کی صورت میں, وہ ڈالر کی صورت میں, وہ انڈین کرنسی کی صورت میں ان کو مار دیا جاتا ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جو اس طرح کے فسادی عناصر ہیں, یہ قرآن کے بھی دشمن ہیں, یہ رسول کے بھی دشمن ہیں, یہ اہل بیت کے بھی دشمن ہیں, یہ صحابہ کے بھی دشمن ہیں, یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں. پاکستان مفتی تیرے پیو نے نہیں بنایا, جسے اتنی تکلیف ہے نا شیعہ سے, اور کوئی کام نہ کرے, ایک کام کرے, کم از کم پاکستان چھوڑ دے. جب پاکستان بنانا تھا تو لیڈر ایک شیعہ تھا, بولو یار کون تھا لیڈر شیعہ, کون تھا بولو یار, لیڈر ایک شیعہ تھا. شیعہ قائد, شیعہ لیڈر, شیعہ رہبر کے اندر اہل سنت بھی آئے, دیوبند بھی آئے, اہل حدیث بھی آئے, سارے ملے, اتحاد ہوا, اتفاق ہوا, سلوک ہوا, انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آئے. اللہ نے 14 کی برکت سے, 14 کے فیض سے, 14 کی نسبت سے, 14 کی نظر سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دیا. یہ 14 ڈیٹ اتفاقیہ نہیں, 15-16 کیوں نہیں ہوئی, یہ اتفاقیہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بنا ہی 14 کے فیض سے ہے. جس کو 14 سے تکلیف ہے نا, اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو بڑے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں پاکستان کے,
ذرا ان پہ چھجرے تو کھولو. ان کے بڑے بڑیرے چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان بن جائے. ہم تم کو تمہارے غلیظ ناپاک اور گندے ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس لیے کہ شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے, شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہیں. کتنا شدید چل رہا ہے کورونا. جب کورونا نہیں تھا تو میں نے خود بی بی سی لندن کی رپورٹ دیکھی, 4 5 6 کروڑ اربعین پہ حضور کی آل کے منگتے پہنچے ہوئے. او بھائیا یہاں تو کوئی میلہ لگ جائے نا یا دھرنا لگ جائے جا کے اسلام آباد تو 10 روپے کی چیز 50 کی ملتی ہے. اوئے ہوئے سمجھے نہیں بات یار. عید آ جائے تو 25 کی 50 میں. بھائیا جا کروڑا لوگ ہیں ادھر 10 کی 20 میں نہیں ملتی. لوگ پیسے دے کے مفت کھلاتے ہیں. اور صرف شیعہ ہی نہیں, صرف شیعہ ہی نہیں جاتے, اہل سنت بھی جاتے, دیوبند بھی جاتے, اہل حدیث بھی جاتے, عیسائی بھی جاتے, یہودی بھی جاتے, ہندو بھی جاتے, سکھ بھی جاتے. ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جس کا حسین سے تعلق نہیں نا, نہ اس کا رسول سے کچھ واسطہ ہے نہ اس کا خدا سے کچھ واسطہ ہے. خدا کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے, ایک ہی پگڈنڈی, ایک ہی منہاج, ایک ہی سبیل, ایک ہی روڈ خدا کی طرف جاتا ہے جو در حسین سے ہو کے گزرتا ہے. اس لیے ایسے جو لوگ ہیں ان کا کوئی مسلک نہیں ہوتا, کوئی ان کا مذہب نہیں ہوتا. یہ پاکستان کے دشمن لوگ ہیں. ان کو دیکھ کے کسی مسلک کے بارے میں دل میں میل نہ لانا. میں آج کے مشکل دور میں, مشکل ترین دور میں, پرخطر دور میں میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں شیعہ سنی بھائی بھائی. میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نہ دوسری کو چھیڑو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پہ اپنا فضل کرے, رحم کرے, اور ایسے فتنہ پرور جو لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن, اسلام کے دشمن, دین کے دشمن, ان کو ان کے ارادوں میں اللہ نیست و نابود کرے. ذرا آواز پڑھیں. اب اگلی بات, ایک بڑا خاص نقطہ قرآن سے اور حضور کے فرمان سے. نہ کسی سے لڑائی نہ کسی سے جھگڑا. کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو تو میں باہر نکلوں مجھ سے حوالہ مانگے, میں حوالہ یہ بھی نہیں کہوں گھر جا کے دیکھ لینا, میرے موبائل میں پڑا میں دکھا کے جاؤں گا. میں منانے نہیں آیا کسی کو, خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا. اب دیکھیں اگر کوئی بھی بندہ ہے, چاہے وہ شیعہ ہے, چاہے سنی ہے, دیوبند ہے, اہل حدیث ہے, اگر وہ عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو نماز پڑھنے کے پیچھے اس کے 2 مقصد ہیں, 2 مقصد. وہ نماز کسی بھی طریقہ سے پڑھے, چاہے ہاتھ مانگ کے پڑھے, چاہے کھلے چھوڑ کے پڑھے. ویسے ایک بات سمجھاؤں آپ کو, حضور علیہ السلام دن میں فرض نمازیں کتنی پڑھتے تھے؟ وہ 5 یار, فرض نمازیں 5 ہی ہیں. یہ حضور حجرے میں پڑھتے تھے کہ مسجد نبوی میں؟ یعنی سر عام وہ سب کے سامنے ہی یار, جیسے آپ بھی بیٹھے تھے سارے صحابہ سامنے ہوتے تھے, پیچھے حضور نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہو گیا, ہر روز 5 دفعہ. اور حضور مدد صلو کما رأیتمونی اصلی, یہ بخاری کے حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے دیکھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح پڑھو. اس کا مطلب دن میں 5 مرتبہ. بولو یار, ایک مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں ہاتھ باندھ کے پڑھو, دوسرے کہتے ہیں کھلے چھوڑ کے, تیسرے مولوی صاحب کہتے ہیں رفائی دین 1 دفعہ کرو, چوتھے مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں بار بار کرو, 5ویں مولوی صاحب کہتے ہیں اونچی آواز میں آمین کہو, 6ویں مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں دل میں کہو, 7ویں مولوی صاحب کہتے ہیں الحمد پڑھو, 8ویں مولوی صاحب کہتے ہیں نہ پڑھو. اس کا مطلب دن میں 5 دفعہ پڑھتے تھے. بولو یار, سر عام پڑھتے تھے, سب کے سامنے پڑھتے تھے. بولے او بھائیا جو ہر دن 5 دفعہ سب کے سامنے حضور عمل کر کے دکھاتے تھے, سنت بتاتے تھے, مولوی کو تو ہر روز 5 دفعہ کی ہوئی سنت یاد نہیں, غدیر تو 1 بار ہی آیا تھا.
میں جو جاتے وقت حضور نے گفتگو فرمائی تھی وہ مجھے پتا ہے. آپ نے بتانا بولنا نہیں بتایا بولنا نہیں کیا کہا ہے آپ کے سامنے کہا ہے جی. اس کا مطلب جب بات کان میں کی جاتی ہے نا تو دوسروں سے چھپانی ہوتی ہے. یار میں آپ سے چھپانی ہی نہیں تو کان میں کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں آپ کے سامنے کر دوں. ویسے یہ مولوی صاحب کی اپنی مرضی ہے نا, وہ سننے پہ آئے کتنے کان اس کے کام کرتے ہیں, وہ سننے پہ آئے کان میں کی ہوئی باتیں سن لے, اور اگر بہرا بننے پہ آئے تو اسے غدیر کا اعلان بھی سنائی نہ دے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی شیعہ بھائی نماز پڑھے ہاتھ کھلے چھوڑ کے پڑھے, مقصد اس کا بھی ہے نماز پڑھنے کا کیا, اللہ کی رضا اور جنت کا حصول. کوئی نمازی ایسا ہے جو کہ اللہ راضی ہوتا نہ ہوئے, بولو یار اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, آپ حضور علیہ السلام کی آل کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں, آپ کو پتا ہے ان کا ذکر سنیں گے حضور اور حضور کا خدا راضی ہوگا, اس لیے کہ وہ محبوب جو ہے اللہ کے یار. اس کا مطلب ہے کوئی نماز پڑھے نیت اس کی بھی ہے رب کی رضا اور جنت کا حصول. جنت کو اتنا ہلکا نہ جانا ہو, وہ پائیا ہر دوسرے تیسرے صفحہ پہ قرآن پڑھو. اللہ نے جنت کی منظر کشی کی ہے کہ جنت میں میوے ہوں گے, حوریں ہوں گی, غلمان ہوں گے, نہریں ہوں گی, جام ہوں گے, تخت ہوں گے. جنت معمولی چیز نہیں, قرآن بھرا پڑا جنت کے تذکرے سے یاد. اس کا مطلب کوئی نماز پڑھے اس کی نیت کیا ہے, اللہ کی رضا اور جنت کا حصول. کوئی روزہ رکھے اللہ کی رضا جنت کا حصول. کوئی حج کرے اللہ کی رضا جنت کا حصول. کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے, صدقہ کرے, خیرات کرے, کوئی بھی عبادت کرے, نیت اس کی یہی ہے اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے. اب قرآن سے اور حضور کے فرمان سے میں آپ کو یہی ایک نکتہ سمجھاؤں گا کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے اور جنت کیسے ملتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 111 111 وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی, جس میں میں ابھی شرح نہیں کر رہا, ترجمہ سنیں. اللہ نے فرمایا بے شک کچھ مومن ایسے من المومنین, سارے مومن نہیں, کچھ مومن ایسے انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک کاروبار کیا, اللہ کے ساتھ ایک بزنس ڈیل کی ہے, اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا, ایک سمجھوتا کیا, سودا کیا. مولا کیا فرمایا, انہوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال مجھے دے دیا, اور اپنی جانیں اپنا مال مجھے دے کے اس کے عوض, اس کے بدلہ میں مجھ سے جنت خرید کر لے گئے. جنت خرید کر لے گئے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں, اللہ کی سنت ہے. کوئی بندہ پراپرٹی کا کام کرتا ہو, وہ پلاٹ خریدتا ہے, اس پہ مکان بناتا ہے بڑا عالیشان خوبصورت, بعد میں کہتے ہیں اس کو میں نے سیل کرنا ہے. وہ باکر بھائی جاتے ہیں, کہتے ہیں بڑا خوبصورت مکان ہے 50 لاکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہو گیا. حسنین بھائی چلے گئے, وہ کہتے ہیں 60 لاکھ دیتا ہوں. ایک اور بھائی چلے گئے, کہتے ہیں 70 لاکھ دیتا ہوں. 50 60 70 تین قیمتیں. وہ مالک مکان کسے دے گا؟ 70 والے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب 70 لاکھ کا فروخت ہو گیا, انتقال بھی ہو گیا, رجسٹری بھی ہو گئی, خرید کے لے کے چلے گئے, ٹھیک ہو گیا. اب علی بھائی چلے گئے, وہ جس نے مکان بنایا تھا, جو مکان کا خالق تھا, وہ خالق کہتے ہیں بنانے والے کو جائے, کریٹر, وہ جو مکان کا خالق تھا نا اس کے پاس چلے گئے. ماشاءاللہ جی بڑا خوبصورت مکان ہے, میں 80 لاکھ دیتا ہوں. وہ کیا کہے گا, بھائی بنایا تو میں نہیں تھا, بنایا میں نہیں تھا, لیکن فلاں بندہ اس کی بھاری قیمت دے کے مجھ سے خرید کر لے گیا. اب اگر آپ کو یہ مکان چاہیے تو مجھ سے نہ مانگو, میں نہیں دے سکتا. آپ کو رجسٹری بھی اس کے نام کی ہو گئی, انتقال بھی ہو گیا, اب اس کے پاس جاؤ,
اس کی مرضی 80 کا دے، اس کی مرضی 70 کا دے، اس کی مرضی 50 کا دے، اب مالک وہ نیا ہے۔ وہ نماز پڑھ کے اللہ سے جنت مانگنے والوں، روزہ رکھ کے اللہ سے جنت مانگنے کی دعائیں کرنے والوں، حج کر کے اللہ سے جنت مانگنے کی آرزو کرنے والوں، اللہ تو جنت کا خالق ہے، اللہ نے جنت بیچ دی ہے، اللہ نے جنت فروخت کر دی ہے، اب جنت مانگنی ہے تو اللہ سے نہ مانگ، جنت کے نئے مالک حسین ابن علی سے مانگ۔ اللہ سے جنت خرید لی ہے حسین ابن علی نے، باری قیمت دے کے باری اس کی قیمت ادا کر دی ہے مولا حسین بادشاہ سرکار نے۔ اب کسی کو جنت چاہیے تو اس کو در حسین پہ آنا ہوگا۔ ایک میں جملہ سمجھانے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ یہ موبائل میرا ہے، اس کا مالک میں ہوں، اس کا مالک۔ کسی بندے کو اگر یہ موبائل چاہیے تو مجھے مجھے سے مانگنا ہوگا، یا کوئی میرے تعلق والے ہوں گے ان سے سفارش کروانی ہوگی۔ سفارش ہاتھ جوڑ کے میسج دیتا ہوں، اگر جنت مانگنی ہے اللہ سے ضرور مانگو، رسول سے ضرور مانگو، چونکہ اللہ رسول حسین کے ہی ہے۔ لیکن اللہ اور رسول بھی اسے ہی دیں گے جس پہ جنت کا سردار راضی ہو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، مولوی صاحب میں نے خود سنا ہے یوٹیوب پہ اوپر لیکچر موجود ہے، وہ کہتے ہیں میں نے جی خود حدیث پڑھی ہے، معاذ اللہ سرکار ابو طالب علیہ السلام وہ جنت میں جا ہی نہیں سکیں گے، وہ معاذ اللہ جہنم میں چل رہے ہوں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے۔ ویسے اس کا میں نے الگ سے جواب دیا ہوا 5 گھنٹوں کا یوٹیوب پہ، کسی کو زیادہ دلائل چاہیے وہ سن سکتا ہے۔ سادہ لفظوں میں بات سمجھاتا ہوں۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام جو ہیں یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ذات ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ، یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن کا آغاز ہے نا، بولو یار، قرآن کی بگننگ ہے نا، اسے کہتے ہیں ام القرآن۔ سورہ فاتحہ کہتے ہیں ام القرآن، قرآن کی ابتدا، قرآن کی بگننگ، قرآن کا آغاز، ام القرآن۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ام القرآن ہے سورہ فاتحہ۔ یہ کب نازل ہوئی؟ وہ بھائیا کبھی نازل ہوئی جب حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا، جب جبریل امین لے کے آتے تھے اسی وقت نازل ہوئی نا۔ بولو یار، ابھی نہ قرآن اترا نہ حضور نے نبوت کا اعلان کیا، قرآن اترنے سے 15 سال پہلے۔ حضرات میری طرف اور روایت دوں، حدیث مصطفیٰ سناؤں، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، قرآن کے اترنے سے پہلے، اعلان نبوت سے 15 سال پہلے، سب سے پہلے جس ذات نے، جس وجود نے، جس ہستی نے، جس پرسنالٹی نے، جس پیکر نے پوری کی پوری سورہ فاتحہ پڑھی، اس کا نام ابو طالب ہے۔ جب قرآن، یہ اگلا جملہ سنے سیدھا کھڑا ہو جائے گا آپ کا۔ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو قرآن کی قرآن کا دوائی نہ فی ام الکتاب، جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا لوہے محفوظ میں تھا۔ کدھر تھا؟ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ مولوی تجھے کسی نے بتایا نہیں، تجھے کسی نے دکھایا نہیں، تجھے سمجھ نہیں سرکار ابو طالب کون ہے۔ ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہے، وہ وجود ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، لیکن ان کی عظمت کا یہ عالم ہے، ان کی افضلیت کا یہ عالم ہے، ان کی نفاست کا یہ عالم ہے، ان کی بصارت کا یہ عالم ہے، ان کی بصیرت کا یہ عالم ہے کہ وہ بیٹھے تو زمین کے فرش کے اوپر چٹائی پہ تھے، لیکن نظریں ان کی لوہے محفوظ پہ لکھے ہوئے قرآن کو بھی پڑھتی تھی۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملہ سمجھا رہا ہوں. کہتے ہیں میں نے دیکھا معاذ اللہ وہ جنت میں جا سکیں گے. میں سادہ لفظوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ذرا میرا ساتھ دینا ہے آپ کو. یہ جو جنت کے سردار ہیں, جنت کے جوانوں کے سردار, یہ کون ہیں؟ قبلہ فرمارے حسن اور حسین, اللہ سلامت رکھے. بالکل ٹھیک بات. سنی بھی مانتے, شیعہ بھی مانتے, دیوبند بھی مانتے, اہل حدیث بھی مانتے, سارے مانتے, کسی کا اس میں اختلاف ہی نہیں. جنت کے جوانوں کے سردار حسنین کی میں کوئی اس کا منکر ہی نہیں جا. اب اگلا سوال آپ سے کرتا ہوں, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسنین کی میں, یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ میرا بھائی فرما رہا ہے پوتے, ٹھیک ہو گیا. یہ جو جنت کی عورتوں کی سجدہ ہے وہ کون ہے؟ جی وہ کون ہے؟ پاک بی بی فاطمہ زہرا, ٹھیک ہو گیا. یعنی جنت کی نہیں بلکہ ساری کائنات کی عورتوں کی, انبیاء کرام کی ماں کی بھی, ان کی بیویوں کی بھی, ان کی بیٹیوں کو, ساری کائنات کی عورتوں کی سجدہ, جنت کی عورتوں کی سجدہ, اس کو سارے ہی مانتے ہیں, کوئی ایک بھی اس کا منکر نہیں دے. توجہ ذرا میرے طرف رکھیں. یہ جو جنت کی عورتوں کی سجدہ ہے یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی کیا لگتی ہے؟ بہو, بولو یار بہو, ٹھیک ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں, بڑی خاص بات توجہ میرے طرف رضی اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں جنت کی ٹکٹیں دے گا نا, وہ جنت کی ٹکٹیں دینے والے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کی ٹکٹیں دینے والا مولا علی علیہ السلام. یہ جنت کی جو ٹکٹیں دینے والے علی علیہ السلام ہیں, یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے. سارے ہی مانتے ہیں. اچھا, جو ساری کائنات کے سردار ہیں, ساری کائنات کے بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. آمینہ کے لال, جانے کائنات, روح کائنات, ہمارے سر کا تاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ساری کائنات کے سردار. یہ جو ساری کائنات کے سردار ہیں یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ بولو یاد رکھیے, اللہ سلامت رکھے. سارے مانتے. آؤ ذرا میری طرف. تو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا. جنت کے جوانوں کے سردار ابو طالب علیہ السلام کے سگے پوتے, جنت کی عورتوں کی سجدہ ابو طالب علیہ السلام کی سگی بہو, جنت کی ٹکٹیں دینے والا سرکار ابو طالب علیہ السلام کا سگا بیٹا, ساری کائنات کا سردار ابو طالب علیہ السلام کا سگا بھتیجا. مفتی حیا کر, شرم کر, بہو نے سسر کو چھوڑ کے, پوتوں نے دادا کو چھوڑ کے, بیٹے نے باپ کو چھوڑ کے, بھتیجے نے چچا کو چھوڑ کے جنت نہیں دینی تے اور مولوی تیرے پیو نو دینی ہے. یہ جنت کے سید ہے, سردار ہے, بادشاہ ہے, وارث ہے, مالک ہے. جنت ان کی پراپرٹی ہے, ان کی جگیر ہے, ان کی وراثت ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, جملہ سنیں. اگر سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پوتے نہ جائیں گے, اگر سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پوتے نہ جائیں گے, اور پوتے تیسری پیڑھی ہوتی ہے, اگر پوتے نہ چاہیں گے تو کسی دا پیو دادا بھی جنت سے نہیں جا سکتا. جنت ان کی ہے یار. آپ جب مکان بناتے, مکان تعمیر کرتے, بڑا خوبصورت مکان بناتے. توجہ ملتے, جب مکان بن جائے تو جو فرنٹ انٹرنس, مین انٹرنس ہوتی ہے, وہ فرنٹ گیٹ, اس کے باہر ایک کتبہ لکھاتے ہیں, تختی, اس پہ اوپر نام لکھا جاتا ہے مالک مکان کا, ہمسائے کا نہیں, مالک کا. بولو یار, مکان کے اوپر نام جو تختی لگتی ہے وہ مالک کی رکھتی ہے کہ ہمسائے کی؟ مالک کی. آؤ میں اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں جنت کو دیکھا,
जन्नत के मरकजी दरवाजे के ऊपर एक तख्ती लगी हुई थी, वो जन्नत के मालिकों के नाम की तख्ती, और सुनहरी रूह की बड़ी खूबसूरत। आप थोड़ा हाथ से लिख देते हैं, बिना हाथ से लिखते, खूबसूरत लिखवाते हैं, अच्छी तख्ती बनवाते हैं, प्लेट बनवाते हैं। हुजूर फरमाते हैं वो सुनहरी रूह के नाम की एक तख्ती लगी हुई थी, वो जो तख्ती पे मालिकों के नाम लिखे हुए थे, किस तरह पढ़ के सुनाऊं अहले सुन्नत की कुतुब से। लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह अल हसन वल हुसैन सफदुल्लाह फातिमा तो अमात। जन्नत के मरकजी दरवाजे पे जन्नत के मालिकों वारसों के नाम की तख्ती लगी हुई थी और 5 तन पाक के नाम लिखे हुए थे। मैं एक बड़ी खास बात आपको समझाने लगा हूं, सीना ही ठंडा हो जाएगा, सारी जिंदगी याद रखिए। जरा सलावत पढ़े। अच्छा, आप मेरी माएं बहनें बेटियां बाजियां भी बैठी हुई हैं, आप उलमा से सुनते रहते, खुतबात में सुनते रहते, क़यामत की तैयारी कर लो, क़यामत की तैयारी कर लो, जज़ा से ज़्यादा दिन जे, सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, औलाद छोड़ जाएगी, माँ बाप छोड़ जाएंगे, बीवी बच्चे छोड़ जाएंगे, दोस्त यार छोड़ जाएंगे, वो तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। वो करनी चाहिए, मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं आपको ना तवज्जो जरा, मेरे भाई को हदीस चाहिए, वल्लाह बिल्लाह तआला ये मेरे मोबाइल में पड़ी है, अहले सुन्नत की 50 किताबों के साथ। किसी को किताबें भी चाहिए होंगी, किताबें भी चाहिए, मुझे बताइएगा, मैं किताबें भी लेके आके आपको खोल खोल के दिखा दूं। तवज्जो मेरे तरफ रखिए, मैं दुनिया में ही आपको क़यामत के मैदान में लेके जाने लगा। अगर रवायतें ना हो मेरा खून ही माफ, अगर कोई कहे रवायत नहीं, मैं वर्दियत में उसका नाम लिखवा दूं जी। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते, जिनका हम कलमा पढ़ते, हाय हाय ओए नबी के सारे इंसान जाना, वो जे अहले बैत शिया दे ने मौलवी जी, वो नबी दी मानदा यार। हुजूर फरमाते महशर का मैदान लगा, महशर का मैदान सारा कुछ साफ हो जाएगा, मैदान बन जाएगी सारी दुनिया। कुरान भी कहता है, हदीस भी कहती है। आओ मेरे तरफ, हुजूर फरमाते हैं एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछाया जाएगा। ओए होए, अब तवज्जो मेरे पे रखेंगे। दस्तरखान के ऊपर मेरे आका फरमाते आना व अली व फातिमा व हसन व हुसैन। उस दस्तरखान के ऊपर मैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन और इनकी औलाद। आका ये कोलियां हाशिम शाह में बैठकर आपकी अहले बैत का जिक्र सुनने वाले गुलाम मंगते और बांदियां, हम किधर गए? हजरात आओ हदीसे मुस्तफा सुनो। मेरे आका फरमाते हैं आना वाली व फातिमा व हसन व हुसैन व मन अहब्बाना व मन अहब्बाना यौमल क़ियामत नाकलू व नशरबू हत्ता युफर्रिकू बैनल इबाद। आंखों से अहले बैत के बुग़्ज़ वाले टुकड़े साफ करके सुनो, कानों की मैल कुचैल साफ करके सुनो, मुफ्तियाने इज़ाम फरमाने मुस्तफा सुनो। मेरे आका फरमाते हैं कि दस्तरखान बिछा होगा, उसके ऊपर मैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इनकी औलाद और इनसे मोहब्बत करने वाले उस दस्तरखान पे बैठे होंगे, कौसर के जाम पी रहे होंगे, जन्नत के मेवे खा रहे होंगे। जुमला तो अपना सुनने वाला है, अभी मांडो की हदीस खत्म तो नहीं हुई। हुजूर फरमा रहे मैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इनकी औलाद और इनके गुलाम, इनके मुहिब, आप लोग यार
سکتا ہے کہ عمل ہمارے پلے نہ ہو, کوئی عملات سے کمی بیشی ہو جائے, محبت بڑی ہے. ہائے ہائے, حضور فرمانے ان کے محب دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے, میرا جملہ ضائع نہیں کرنا, توجہ میری طرف, وہ جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے, کوثر کے جام پی رہے ہوں گے, لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. میں اور پریکٹیکل بتاتا ہوں, پریکٹیکل یارو پریکٹیکل دے رہا ہوں. یہ اس کے اوپر حضور کی آل اولاد, بیٹے بیٹیاں سارے ان کے منگتے دسترخوان پہ بیٹھے, حضور فرما رہے میں کہہ رہا ہوں جنت کے میوے کھا رہے, کوثر کے جام پی رہے, لوگ لائنیں بنا کے نا لمبی لمبی, وہ حساب و کتاب میدان پہ اے اعمال تول رہے ہیں یار. تو سمجھ نہیں آئی, جس کا مطلب ادھر بیٹھے ہیں یہ اور ہیں, جو حساب و کتاب میں لگے ہیں وہ اور ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں وہ جزا اور سزا کا دن ہے, یوم الدین ہے, جزا اور سزا کا دن ہے. ہم بھی کہتے ہیں جزا اور سزا کا دن ہے. جزا اسے مل رہی ہے, دیکھ لے جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی ہوگی, سزا انہیں مل رہی ہے, دیکھ جنہوں نے اہل بیت سے بغض رکھا. اس حدیث سے کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جو حضور کی اہل بیت کے غلام ہیں نا, ان کا کوئی حساب نہیں. حدیث ابھی ختم تو نہیں ہوئی. حضور فرماتے ہیں وہ لائنیں جیسے بیل کی آخری تاریخ نہیں ہوتی, تو لمبی لمبی جانے لگی ہوتی. اب میرے نمازہ تو نہیں یار, اب میرے روزے تو نہیں, اب میرے حج. میں امال کا انکار نہیں کر رہا, امال کرنے چاہیے. مولوی صاحب نے کہا لامہ صاحب کہہ کے نماز کی لوڑ ہی کوئی نہیں. نماز بڑی کام دی یار, روزہ بھی کام کا, حج بھی. پتہ کام کے کب بنتے ہیں؟ جب ان میں حب علی آمدی ہے. اگر عبادات سے حب اہل بیت نکل جائے نا مولوی, تے عمل نہیں ہو رہی دے, صرف خالی پانڈے رہ جاتے ہیں. اب بڑی خاص بات ہے, اس کا مطلب وہ لائنیں لگی ہیں, یہ میوے کھا رہے, کوثر کے جام پی رہے. ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے لگا ہوں, ججمنٹ ڈے کہتے ہیں انگریزی میں, فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن. اس کا مطلب وہ جو ججمنٹ ڈے ہے نا مفتی, وہ ججمنٹ ڈے ہے اہل بیت کے دشمنوں کے لیے, اہل بیت کے غلاموں کے لیے. وہ ججمنٹ ڈے نہیں, وہ پکنک ڈے ہے. اچھا اگلی بات, توجہ, حدیث کسی پہ ختم کر دوں گا, باقر بھائی بیٹھے ہوئے, ورنہ بھی میں شروع ہوا. توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے. آپ کسی حدیث پہ, اب حضور فرماتے ہیں میوے بھی کھا لیے, جام بھی پی لیے. اب اہل بیت کے غلام دیوانے پروانے ہم لوگ, میں ایک بات بتاؤں, قرآن لے کے آؤ میرے سامنے رکھو, میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں واللہ باللہ تاللہ, یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے, ساری رات کتنے حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں, کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے. میری بات کو کوئی مائی کا رد نہیں کر سکتا. کسی نے جنتی مرد اور جنتی عورتیں دیکھنی ہے نا, تو آؤ ان کو دیکھ لیں. اگر میں چاہوں نا ادھر ہی ہم باہر لگا دوں حدیثیں پڑھنے کے, کیونکہ جنت میں جائے گا وہ جس کے دل میں حب اہل بیت ہوگی. اب جو غلام ہوں گے وہ کہیں گے یا رسول اللہ, دنیا میں بڑے تذکرے سنے تھے جنت کے, میوے, اس میں تخت, حوریں, سارا کچھ. اب جنت جانا چاہتے ہیں. توجہ, حدیث وہی ہے, آقا فرماتے ہیں جنت جانا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں ثم آنا, سب سے پہلے میں, دائیں بائیں حسنین کریم, پیچھے پاک زہرا, پیچھے مرتضی, پیچھے آل اولاد. بن گیا نا مباہلے والا منظر. مولا علی علیہ السلام روایت کرتے, مولا علی علیہ السلام فرماتے جب یہ منظر بیان کیا تو میں نے آگے سے پوچھا, قربان جاؤں یار, امام ایسے ہوتے ہیں, لاجوال ایسے ہوتے ہیں, مولا نہیں بھول رہے ہمیں یار, ہم بھی بھول گئے. مولا روایت کرتے میں نے حضور سے پوچھا فا محبنا, کب ہمارے محب کیا ادھر ہی رہیں گے؟ میرے آقا فرماتے نہیں, من ورائکم یا علی, تیرے پیچھے پیچھے بلا روک ٹوک
جنت جا رہے ہوں گے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے آج ہی سمجھ میں آ جائے. بڑے سے لے کے چھوٹے سے لے کے بڑے تک، بڑے سے بڑے تک بھائیا حدیث کہتی ہے کوئی ولی ہو، کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو، اوپر والا درجہ بھی ہو، حدیث کہتی ہے وہ جنت جائے گا ہی وہ جو علی کے آگے نہیں علی کے پیچھے چلے گا. علی کے پیچھے، علی کے پیچھے، پیچھے پیچھے کوئی آگے نہیں. اب آگے سنیں، بڑی خاص بات دے رہا ہوں، بلا روک ٹوک، بلا روک ٹوک، بغیر کوئی میں اور آسان کر دیتا ہوں. زیغم بھائی کا گھر جانا ہو، آگے آگے زیغم بھائی، پیچھے پیچھے ہم 5-6 باکر بھائی بھی، میں بھی زیغم بھائی کا گھر جا رہے ہیں. جب ان کے گھر پہ پہنچے دروازے پہ، اندر سے ان کا بھائی نکلے اور پیچھے سے ہم کو روک کے کہے وہ تسی کدھر نہیں نہ کہے گا. پتہ کیوں نہیں کہے گا؟ اسے پتہ ہے مالک ساتھ ہے. مالک اب زیغم بھائی کو کرو سائڈ پہ، اب جاؤ ان کے گھر. بھائی کہے گا بھائی کدھر یار گھر جانا ہے. ایک ایک میرے جملے میں ہزاروں حکمتیں ہیں. آپ کہیں پر گھر کے اندر جانا ہے، وہ کہے گا ذرا باہر کھڑے رہو. جو گھر کے مالک ہے نا، جو گھر کے وارث ہیں، ان کو میں جا کے خبر دیتا ہوں کہ باہر فلاں ابن فلاں آیا ہے، اس کو اندر آنے دینا ہے کہ یا اندر سے کنڈی لگانی ہے. اگر تو گھر والوں سے تعلق ہوا اچھا تو ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلے گا، اگر تعلق اچھا نہ ہوا تو کنڈی لگے گی نا. تو بولو یار جی، اس کا مطلب ہے جب جنت کے سید، جنت کے وارث، جنت کے مالک جب آگے آگے ہو گئے، پیچھے پیچھے ہم جیسے گناہگار، وہ کسی نے نہیں پوچھنا کہ تسی کدھر، سیدھے جنت. اب جنت کے مالکوں وارثوں کو کرو سائڈ پہ، اب جاؤ جنت کی طرف. اور رضوان کہے گا کدھر؟ آپ کہیں گے دیکھ یار نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، یہ دیکھ مراد پڑا ہوا، یہ دیکھ حج، دیکھ عمرے. پتہ ہے رضوان کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ جو نمازیں ہیں، روزے، حج، زکات ہے نا، او کنڈا لگائی او میزان کنڈے نمانے رہی جا، او کنڈا لگائی جا. تو آ جا کے مجھے نمازیں روزے نہ دکھا. جنت جانا ہے تو جو جنت کے سید ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، انہوں نے ہتھاں نہ کوئی رکا شکا ہے دے وہاں. میں حضرت ابوبکر صدیق کی روایت دیتا ہوں. حضرات، حضرت ابوبکر کو ماننے والوں، اوے ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ آؤ حضرت ابوبکر کا عقیدہ بتاؤں، ان کا مسلک بتاؤں، ان کا ویژن بتاؤں. وہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جنت میں جائے گا ہی وہ جن کے ہاتھوں میں اہل بیت کی مہر والی پرچی ہوگی. الزموا مودة أهل البيت فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں، اور میری اہل بیت کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو، تم میں سے کوئی جنت نہیں جا سکے گا جس کے ہاتھ میں حب اہل بیت کا پروانہ نہیں. پھر میرے آقا فرماتے ہیں آنا اہل بیت شجرۃ فی الجنہ، دنیا میں اور میری اہل بیت جنت میں لگا ہوا ایک درخت ہے جس کی شاخیں زمین تک پھیلی ہوئی ہے. جنت میں فقط وہ جائے گا جس کے ہاتھ میں حب اہل بیت کی ٹہنی ہو. میں اگر حدیثیں پڑھنے شروع کر دوں، حدیثیں ترجمہ بھی نہ کروں تو فجر ہو سکتی ہے، حدیثیں ختم نہیں ہو سکتی. میں آپ کو واللہ باللہ تاللہ، مجھے اشارے ہو رہے ہیں 2-3 دفعہ، مجھے 20 سال ہو گئے کتب اہل سنت کی جو امہات الکتب ہیں اس میں غوطے لگاتے ہوئے. مجھے حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا. جنت اس بات سے ملتی، جنت ملتی، صداقت اس بات سے، عدالت اس بات سے، فصاحت اس بات سے، نفاست اس بات سے، طہارت اس بات سے.
ہدایت اس گھر سے، ولایت اس گھر سے، امامت اس گھر سے، خلافت اس گھر سے، نبوت اس گھر سے، رسالت اس گھر سے، عدالت اس گھر سے، شرافت اس گھر سے، طاقت اس گھر سے، قوت اس گھر سے، فصاحت اس گھر سے، بلاغت اس گھر سے، حکم اس گھر سے، امر اس گھر سے، فضل اس گھر سے، ادب اس گھر سے، کردار اس گھر سے، گفتار اس گھر سے، اخلاق اس گھر سے، نماز اس گھر سے، روزہ اس گھر سے، حج اس گھر سے، عمرہ اس گھر سے، دین اس گھر سے، قرآن اس گھر سے، اذان اس گھر سے، تعظیم اس گھر سے، توقیر اس گھر سے، رجوع اس گھر سے. اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے. سارا کچھ ان کے بغیر جنت جانا تو دور کی بات ہے. میرے آقا فرماتے جنت کی خوشبو کو بھی ترس ہو گئے. وہ کیسے لوگ تھے جو جنت کے وارثوں کو شہید کر کے، جنت کے مال کو شہید کر کے نماز میں جنت مانگتے تھے، روزے میں جنت مانگتے تھے. ان کی آنکھوں میں دنیا کے پردے پڑ گئے تھے. دنیا کی عمارت، دنیا کا مال، دنیا کا لالچ اندھا کر دیا تھا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جس جنت کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، جس جنت کے لیے روزے رکھتے ہیں، جس جنت کے لیے عمرے کرتے ہیں، جنت کے سید تو یہ ہے، جنت کے سردار تو یہ ہے. بلکہ اس گھر کے منگتے، اس گھر کے دیوانے، اس گھر کے پروانے، اس گھر کے جو بھکاری ہیں وہ بھی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کریں گے. لوگوں ان سے منہ موڑ کے، ان سے تعلق توڑ کے، ان سے رشتہ توڑ کے ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہو گے، نہ خدا راضی ہوتا ہے نہ جنت میں داخلہ ملتا ہے. کیونکہ خدا کی رضا بھی میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹی تیری رضا میں ہے. ان اللہ یغضب لغضبہ و یرضا لرضا کے. یہ حدیث دیروین سنت کی 50 کتابیں. میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ جس پر تو راضی ہوتی ہے اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے تو ناراض ہوتی ہے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے خدا کی رضا بھی یہ لوگ، خدا کی عطا بھی یہ ہستیاں، خدا کا فضل بھی یہ، خدا کا کرم بھی یہ، خدا کا انعام بھی یہ، خدا کی خدائی کے مالک بھی یہ. تو وہ کیسے بدبخت اور لعنتی اور جہنمی تھے جو مصطفیٰ کے گھر کی شہزادیوں کو رسیوں سے باندھ کر، وہ شہزادیاں جن کے نموز کے لیے چاند چھپ جائے، سورج بادلوں میں چھپ جائے، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہے، جبریل امین سر جھکا کے کھڑا رہے، جن کو مدینہ کی گلیوں کا پتہ نہیں تھا، مدینہ کے بازار کی خبر نہیں تھی، کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں. جنہوں نے نانا جان کی قبر کی حاضری دینی ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا. بھائی دائیں بائیں ہوتے، چراغ گل کیے جاتے، پاپا آگے ہوتے تو پاک زہرا کی بیٹیاں جاتی نانا جان کے دربار انور کی زیارت کے لیے. اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والوں، اپنی بیٹیوں کی زلفیں سنوارنے والوں، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں، یہ پاک زہرا کی بیٹیاں، یہ پاک علی کی بیٹیاں امت نے رسیوں سے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. دمشق کے بازاروں میں، شام کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے اور ان کو یزید پلید لعنتی کے دربار میں پیش کیا. وہ تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا تھا اور یزید کو کلین چیک دینے والوں، اور یزید تمہارا لگتا کیا ہے؟ آتے ہی کہتا ہے میں زینب بنت علی سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس کی شجاعت کے، اس کی جرأت کے میں نے بڑے تذکرے سنے ہیں. حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ضعیفہ ہو چکی تھی، لاٹھی کے سہارے آگے بڑھی. وہ فضہ قربان جاؤں ان کی عظمت میں. کسی نے پوچھا فضہ تو حبشہ کی میمونہ تھی، حبشہ کی ملکہ تھی، تخت چھوڑ کے فاطمہ زہرا کی نکرانی بن گئی ہے، تجھے ملتا کیا ہے؟
حضرت فضہ فرماتی ہے او بتاؤں میری کیا حیثیت تھی، میری کیا اوقات تھی، میری کیا ذات تھی، میں تخت چھوڑ کے پاک زہرا کی نکرانی بنی، جب میں پاک مصطفیٰ کی خدمت کرتی ہوں وہ مجھے فضہ نہیں بیٹی کہہ کے بلاتے ہیں، جب مولا علی کی خدمت کرتی ہوں وہ فضہ کہہ کے نہیں بہن کہہ کے بلاتے ہیں، پاک بی بی کی خدمت کرتی ہوں وہ مجھے فضہ نہیں بہن کہہ کے بلاتی ہے، حسنین کریمین کی خدمت کرتی ہوں وہ مجھے فضہ نہیں اماں کہہ کے بلاتے ہیں۔ آؤ بتاؤں میں فضہ نے تخت چھوڑا ہے، دربار چھوڑا ہے، بادشاہی چھوڑی ہے تو مجھے عزت یہ ملی ہے کہ میں سیدوں کی ماں بن گئی ہوں۔ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، لاٹھی کے سہارے آگے بڑھی، فرماتی ہے یزید پلید تیری یہ جرت، تو پاک سیدہ کی پاک بیٹی کا نام لیتا ہے۔ یزید کہتے ہیں یہ بڑھیا کون ہے، اس کا سر قلم کر دو۔ سپاہی تلوار لے کے آگے بڑھا، جو یزید کے سیکورٹی گارڈ تھے وہ حبشہ سے تھے۔ حضرت فضہ نے جب دیکھا تو کہا حبشیو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے ملک کی بیٹی کو یہ قتل کرنے لگا ہے، تمہاری غیرت کدھر گئی؟ جب حبشیوں نے یہ سنا تو تلواریں نکال لی، کہا خبردار اگر سپاہی فضہ کی طرف بڑھا تو ہم یزید کا سر قلم کر دیں گے۔ یزید نے سپاہی کو روک دیا، حضور کی اہل بیت کے غم میں رونے والوں اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ حضرت فضہ تو بچ گئی، پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ زینب نے منہ مبارک مدینہ کی طرف کر دیا، فرماتی ہے نانا جان آج حبشہ کی بیٹی کی عزت کے لیے 500 تلواریں نگاہ سے باہر نکل آئی ہے۔ نانا جان آج آپ کی بیٹیوں کی عزت کے لیے آپ کی امت سے ایک تلوار بھی نیام سے باہر نہیں۔